آج جو حالات ہیں، اگر آپ بینر لگائیں گے تو کیا نبی کی محبت کا اظہار بینر سے ہوتا ہے؟ کیا نبی کی محبت کا اظہار جو آپ بنیائن پہنتے ہیں اس پر اگر آپ لکھوا لیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب اظہار ہوگا؟ نبی کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. آپ کی زبان سے نبی کے تعظیم کے الفاظ نکلیں گے، شکریہ کے الفاظ نکلیں گے. جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، راتوں راتوں کو جاگتا تھا، روتا تھا، اللہم امتی اللہم امتی کہتا تھا، اس نبی کے لیے اتنا بھی ہم نہیں کہہ سکتے؟ جبکہ دستور ہند اجازت دیتا، شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں. لیکن نبی کی محبت کا اظہار سینے پر لکھنے سے نہیں ہوگا، پیٹھ پر لکھنے سے نہیں ہوگا، اپنے گھر کی دیوار پہ لکھنے سے نہیں ہوگا. نبی کی محبت اگر ہے، محبت کا ایک ہی پیمانہ ہے، اطاعت و فرمانبرداری. نبی کی محبت کا اظہار، اس کا پیمانہ، اس نے ناپنے کا معیار صرف اطاعت و فرمانبرداری. نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے. کیا وہ لوگ جو نبی سے محبت کرتے ہیں کتنا نماز میں آتے ہیں؟ تقریباً ہر جمعہ کو کسی نہ کسی بہانے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مسجد کی آبادی، محلے کی آبادی، آسمان زمین کا فرق ہے. بہت سے لوگ جمعہ میں یہاں آنا پسند نہیں کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہیں اور جاتے ہوں، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، نہ وہاں جاتے ہیں نہ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. اور ایسا بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. آپ اپنے محلے کی مسجد کے بجائے کسی اور مسجد میں کبھی جاتے ہوں تو محلے والے کیا سمجھیں گے؟ وہ گیا ہوگا اس مسجد، نہ یہاں آئے نہ محلے میں. تو اس لیے معیار جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے. کہیں بھی چلے جائیے، کسی گاؤں میں جائیے، کسی شہر میں جائیے، محلے کی آبادی، گاؤں کی آبادی اور مسجد کی آبادی میں آسمان زمین کا فرق ہے. کیا نبی سے محبت یہ کہلائے گا؟ نبی تو ہم کو 5 وقت کی نماز عطا کیے ہیں کہ اس کی پابندی کر لو. نوافل کی اگر پابندی نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، نوافل پڑھو گے تو مرتبہ تمہارا بلند ہوگا، لیکن نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، جہنم میں نہیں جاؤ گے. یہ تو میرے مولا نے کہا. اور آج بہت سے لوگ جہنم بانٹ رہے ہیں، جبکہ ان کو کوئی حق نہیں ہے، ان کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کو سب لوگ مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور اس بھگوان کی، اس پربھو کی، اس معبود کی جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول کہتے 7 آدمی ہیں جو کل قیامت میں ایسے سائے میں ہوں گے اللہ کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا آدمی کہا جاتا ہے العمیر العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. اس روز اللہ کے سائے میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ان کو کیا ہے امانت کے طور پر دے دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم مالک الملک، ہم جو چاہیں کریں، جس کو چاہے سزا دیں، جس کو چاہے ہم نواز دیں. یہ اس کا حق نہیں ہے. اور اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے، دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم آئے. فرعون کو کون نہیں جانتا ہے، نمرود کو کون نہیں جانتا ہے، شداد کو کون نہیں جانتا ہے، قارون کو کون نہیں جانتا ہے، جس کو اپنی دولت پر ناز اور فخر تھا. لیکن کہاں گئے وہ لوگ؟ اگر قرآن نے ذکر نہ کیا ہوتا تو شاید دنیا ان کو جانتی. تو جو لوگ اس طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بچ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو حکومت مل جائے، الیکشن میں آپ جیت جائیں، لیکن آپ جان لیجیے کہ ایک فیصلہ وہ کرے گا اور اس فیصلے میں آپ بچ نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کو موقع نہیں ہے. اور یہی بات شروع سے کہی جا رہی ہے. علماء یہی بات کہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پر احتجاج مت کیجیے. جب آپ بھیڑ لے کے جائیں گے، احتجاج کریں گے، انہی میں سے ان کا کوئی آدمی ہوگا جو پتھر مار دے گا، شیشے توڑ دے گا اور ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آپ کی پٹائی ہوگی، آپ کی گرفتاری ہوگی، سارے اصول و ضوابط آپ پر نافذ ہوں گے، ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، معصوم بچیوں کا ریپ اور زنا کیے ہیں، دنیا جانتی ہے، وہ لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دیں. آپ کا نام اگر آ جائے تو فوراً بلڈوزر آ جاتا ہے. ابھی اعظم گڑھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، اس کے پڑوسی نے اس کو بے دردی سے قتل کیا اور باقاعدہ کا ہے گولی میں باندھ کر پھینکنا چاہا، لیکن وہ ایسی جگہ اٹک گیا کہ وہاں نہیں پہنچ پایا جو خالی ہاتھ تھا. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پڑوسی لے کے گیا تھا، پڑوسی کے گھر سے یہ گولی پھینکی گئی، لیکن کچھ نہیں.
بس جھوٹ موٹ کا اس کو گرفتار کر لیے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں گولی وولی نہیں چلایا تھا، صرف پٹی بنوا دیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم نے گولی چلایا، وہ زخمی ہے، زخمی اپنی نہیں ہے. جو لوگ جانتے ہیں اور دیکھے ہیں ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ بلڈوزر چلاتے ہیں تو یہاں بھی چلا کے دکھا دیجیے، لیکن نہیں چلائے. کانپور میں ہنگامہ ہوا، رامپور میں ہنگامہ ہوا، اور سب لوگوں کو گرفتار کر کر کے لے جا رہے ہیں. اس لیے آپ سے اتنی درخواست ہے کہ حالات بہت خطرناک ہیں، حالات بہت تشویشناک ہیں. آپ جس دین کو مانتے ہیں اسی دین کے اپنانے میں آپ کی حفاظت ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، رب کائنات کہتے ہیں اپنے نبی سے، واللہ یعصمک من الناس. اے نبی آپ اپنا کام کیجئے، دین پر رہیے، دین کی لوگوں کو دعوت دیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. مکی زندگی میں اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. قتل کرنے کا منصوبہ بنائے، لیکن جب اس کی حفاظت ہوگی تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. آج تو کہتے ہیں رات کی تاریکی میں چلے جائیے، تنہا عورت چلی جائے تو محفوظ رہتی ہے. عورت کہاں محفوظ رہتی ہے؟ جوان جوان لڑکے اگر جاتے ہیں تو ان پر بھی اچانک حملہ ہوتا ہے، اور جب حملہ ہوتا ہے ان پر FIR نہیں ہوتی، ان کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جاتا. ان کی تو ہمت افزائی کی جاتی ہے اور ان کو کہے شوق دلایا جاتا ہے. کسی مسلمان بچے کو بھگا کے لے آؤ گے تو اتنا انعام ملے گا، گھر ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا. لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور سے، لیکن کوئی مسلمان بچہ انہی کی صحبت میں رہتا ہو اور غلطی کر بیٹھا تو اس کی غلطی کی وجہ سے پورے خاندان والے کا ہے اس کی غلطی کا جرمانہ ہوگا، گھر گرا دیا جائے گا، کاروبار ختم کر دیا جائے گا. اور آپ جتنا دیکھنا چاہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کا ہے موبائل دیکھتے ہیں، ان تمام میں دیکھیے اور قرآن کو جب پڑھیے تو آیت پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں اللہ کا حکم یہی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دیجیے. لیکن شاہگنج میں جب میلہ لگتا ہے، کبھی کبھی میں اس وقت آیا صبح کے وقت، ایک مرتبہ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، پوری سڑک بھری ہوئی تھی، آگے آگے مورتیاں جا رہی تھی. وہ لوگ تو تھے ہی، برقع پوش عورتیں بے پناہ. اس میں جب وہ لوگ مورتیوں کو بہانے کے لیے لے جا رہے ہیں، ان کا ایک مذہبی کام ہے، وہ کر رہے ہیں، آپ کی عورتیں کیسے وہاں پہنچ جائیں؟ کس نے ان کو چھوٹ دیا؟ اب آپ کہیں مجھ کو نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے، سب کے گھروں سے جاتی ہیں. پابندی لگائیے آپ نا، روکیے. اس طرح کے موقع پر اگر جائیں گی تو کبھی کوئی حادثہ ہوگا تو آپ رونے سے بچ نہیں سکتے ہیں، ندامت کا اظہار کرنے سے بچ نہیں سکتے ہیں. اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے. اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ سب سے بہترین دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مصیبت نہیں آئے گی، اس دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت آئے گی. قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت میں پڑھیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، خیر کی طرف بلائے، صراط مستقیم کی طرف بلائے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے اور زبان حال سے نہیں، حال سے یہ دکھائے کہ میں مسلمان ہوں. آج کل تو شکل و صورت سے بعض مرتبہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ مسلمان، لباس سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، پیشانی پہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کی وضاحت، اس کا لباس ایسا ہو، اس کا رہن سہن ایسا ہو، اس کی چال اور ڈھال ایسی ہو، اس کی گفتار اور رفتار ایسی ہو کہ یہ دیکھ کے کہے آدمی کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے. آج تو ہم ذرا سا کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی کھلاڑی اگر سارا بال مڈوا دیا، یہاں تھوڑا سا چھوڑ دیا تو سارے اپنے نوجوان اسی طرح سے بال بنوانے ہیں. پہلے زمانے میں یا تو مڈوا لیتے تھے یا چھوٹا کروا لیتے تھے. آج تو کئی منزلہ بننے لگا، پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اس کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، ہر رنگ کے الگ الگ منزلہ. تو ان تمام چیزوں کا وہ لحاظ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو محبوب ہے، ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارا جو نمونہ ہے، اس نے ایسا بات ہے. آپ کو تو نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے، اللہ کے رسول کے صحابہ کو بنانا چاہیے، اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے. حضرت زید بن دسنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ کفار کی گرفت میں تھے، ان کو پھانسی دینے جانی تھی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو کر دیا جائے اور تم کو تمہارے نبی کی جگہ پر چھوڑ دیا جائے تو کیا تم پسند کرو گے؟
صحابہ کو ایسے ہی اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں کہا. ساری آزمائشوں میں وہ بالکل کھرے اترے تھے. حضرت زید بن دسنہ نے کہا میرے نبی جہاں ہیں وہاں بھی کوئی کانٹا اگر ان کے تلوے میں چپ جائے تو میں اس کو یہاں رہتے ہوئے پسند نہیں کروں. میری جگہ پہ وہ آئیں العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ان کو پھانسی دی جائے یہ تو زید سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو جہاں ہے میرے نبی وہاں بھی ایک کانٹا چبھنا پسند نہیں کرتا. یقینی طور پر صحابہ نے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول احد کے موقع پر جب تیر اور تلوار چل رہی تھی بعض صحابہ اپنا سینہ نبی کے سامنے کر دیے, بعض لوگوں نے اپنی پیٹھ کر دیے. سینہ اور پیٹھ تیر اور تلوار کے زخم سے چھلنی ہو گیا لیکن اپنے محبوب پر ایک تیر کا زخم لگنے میں. اس کو کہتے ہیں محبت. اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا. حضرت طلحہ جب ایمان لے آئے اور اس کے بعد ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو ہر وقت اللہ کے رسول سے ملے جا رہے ہیں, کبھی ادھر سٹے جا رہے ہیں, کبھی ادھر سٹے جا رہے ہیں, کبھی اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے چوم رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے آزمائش کے لیے کہا طلحہ جاؤ اپنے والد کو قتل کرو. فوراً کھڑے ہو گئے اور پہنچ گئے. اللہ کے رسول نے بلایا, کہا طلحہ یہ صرف میں آزما رہا تھا, امتحان لے رہا تھا, میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں کسی کے لیے زحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا. ایک ایک ایسے واقعات ہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اب صرف کتابوں میں پڑھ لیجئے, عملی نمونہ اس کا نہیں دکھایا. آج ضرورت اس بات کی ہے اگر اپنے نبی سے ہمیں محبت ہے, جو دین وہ لے کے آئے ہیں, جس دین کی تکمیل ان کے ہاتھوں ہوئی ہے, اس دین کی تعلیمات کے مطابق خود چلیے. اپنے بچوں کو چلائیے, اپنے گھر والوں کو چلائیے, اپنے پڑوسیوں سے وہ بات کہیے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کے لیے تیار کیجیے. جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ کے لیے تیار کیجیے. جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ کی ترغیب دیجیے. جن کے اوپر حج فرض ہے ان کو ترغیب دیجیے کہ جلد از جلد حج جا کے حج کر لیجیے. یہ انتظار مت کیجیے کہ 55 کے ہو جائیں گے, 65 کے ہو جائیں گے تب جائیں گے حج کرنے. جن کو آپ سنت سمجھتے ہیں اس کو اللہ کے رسول کی سنت ہے, کسی عام آدمی کی نہیں ہے, اس کو اپنائیے. صحابہ جب جاتے تھے ان کا لباس, ان کی شکل صورت دیکھ کے وہ کہتے تھے یہ سچے لوگ. آج آپ کے بغل میں ایک مسلمان بیٹھا رہتا ہے, آپ کو سوچنا پڑتا ہے سلام کروں یا آداب کروں. لیکن جب فون آتا ہے, گھنٹی بجتی, وہ اٹھا کے کہتا ہے السلام علیکم, تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان گھر کا ہے, ایمان والا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے السلام علیکم. لیکن دوسری طرف دیکھیں گے کوئی شکل صورت اس کی ایسی نہیں رکھی ہے کہ اس طرح کا کام. آج کل نماز پڑھنے پر پابندی ہے ٹرین میں اور اسٹیشن پر, لیکن پہلے تو پابندی نہیں تھی. آج اگر پابندی ہے تو آپ کچھ دیکھ داکھ کے نماز پڑھ لیا کیجیے. کیفیات پکڑنا ہے, عصر کی نماز پڑھ کے جائیے تب بھی مل جائے گی کیفیت. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہیں جا کے نماز پڑھیں. اسی طرح سے اگر آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھیں, بڑا لمبا وقت ہے, رات کو سو جائیں لوگ چپے سے, جہاں مسجد ہے اگر وہ قبلہ کی طرف ہے پڑھ لیجیے, کون منع کرتا ہے. ہاں راستے میں جب آپ کھڑے ہوں گے, آنے جانے والوں کا راستہ روکیں گے تو یقیناً وہ بتا دے گا کہ یہ گاڑی والے ہیں, پوری ٹرین کے لوگوں کا راستہ روکیں گے. تو ہم کو اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. آج نئے جو لڑکے ہیں جوان, ان کی زبان پر دیکھیے تو بس صاحب لے چلیے احتجاج کریں گے. احتجاج کیا کریں گے؟ نبی کی محبت کا اظہار اطاعت و فرما برداری سے ہوتی ہے. کتنی نبی کی اطاعت کرتے ہو, کتنی نمازیں پڑھتے ہو, پڑوسیوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہو. تو جھاڑو دو گے پڑوسی کی طرف بڑھا, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. نبی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کھا کے سو جائے, اس کا پڑوسی اگر بھوکا ہو تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. اور پڑوسیوں میں آپ نے قید نہیں لگائی کہ مسلمان پڑوسی, کوئی بھی پڑوسی. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی تو کہا اس کا گوشت دے آؤ, تو کسی نے کہا وہ تو یہودی ہے. اللہ کے رسول نے کہا پڑوسی ہے, اور باقاعدہ اس کے یہاں گوشت بھجوایا. تو اس لیے آج جو ہندوستان کے حالات ہیں اس کو اچھا مت سمجھیں. صرف ہندوستان ہی کے نہیں, پوری دنیا کے حالات عجیب ہو گئے. ایک چھوٹا سا ملک فلسطین, ساری دنیا اس پر گر گئی. 56 اور 57 ملک جن کے پاس ساری دولتیں ہیں, سارے خزانے ان کے پاس ہیں, لیکن کوئی ہمت اور جرأت نہیں کرتا. اس لیے کہ دوستی ان سے ہے, اس دوستی کو کیسے کٹ کریں گے. اس لیے کیا ہے باقاعدہ اس کی مدد کھل کر نہیں کرتا. لیکن آسمان اور زمین گواہ ہیں,
ایک ایک سنت کو پڑھیے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عادات تھی، کیسے اخلاق تھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کون کہنا ہے؟ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بڑھا دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت نبی کی اس شان کو گھٹا نہیں سکتی۔ آج سائنسداں خود کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اذان ہر وقت نہ ہو۔ آپ گاؤں میں دیکھ لیجیے گا، 5 منٹ پہلے ایک جگہ، 5 منٹ بعد ایک جگہ، 10 منٹ بعد دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی رہتی۔ ہر وقت جب اللہ کا نام بنا ہوتا، بلند ہوتا ہے، نبی کا نام بھی بلند۔ اللہ جب خود اپنے نبی کے بارے میں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بہترین اخلاق والے ہیں، تو ان کے امتیوں کو بھی اسی طرح سے بااخلاق ہونا چاہیے، ان کے امتیوں کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اگر نبی کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے تو آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورہ طور کی آیت پڑھا کیجئے، اللہ کہتے ہیں جو اولاد باپ کے نقش قدم پر چل کر ایمان لے آئے گی، عمل صالح کرے گی، تو اللہ کہتے ہیں اس بیٹے کا مقام اور مرتبہ اگر نیچا ہوگا، اس کے باپ کو خوش کرنے کے لیے مقام اس کا بڑھا دیا ہے، اور اگر باپ کا مقام نیچے ہوگا تو اولاد کے خوش کرنے کے لیے اللہ بڑھا دے۔ اس لیے اپنی اولاد کی حفاظت کیجیے، اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے۔ لکھ کر محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے، سڑکوں پر جا کے محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے، محبت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے، اخلاق اور عادات سے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کی محبت آپ ظاہر کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل خود بتائے گا کہ نبی سے اس کو محبت۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادنا سے ادنا ایمان والا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، لیکن نبی کے شان میں گستاخی کوئی کرتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس ایمان کی قدر و قیمت کو اگر وہ سمجھ لے تو آپ یقین کیجیے کہ نبی کی شان تو خود بخود بڑھ جائے گی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی